میں درخواست کرتا ہوں بلال اکبر صاحب سے بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کیجئے جناب۔ تیرے آستاں سے پہلے کوئی آستاں نہیں تھا، وہ زمین تھا میں کہ جس کا کوئی آسمان نہیں تھا، تیرے آستاں سے پہلے تیرے شہر کی ہوا سے دل و جان مہک رہے ہیں، تیرے شہر کی ہوا سے دل و جان مہک رہے ہیں، مجھے بخت نارسا پر کبھی یہ گمان نہیں تھا، مجھے وقت نارسا پر تو جواز دو جہاں ہے، تو ہی راز کن فکاں ہے، تو جواز دو جہاں ہے، تو ہی راز کن فکاں ہے، تو کہاں کہاں نہیں ہے، تو کہاں کہاں نہیں تھا، تیرے آستاں سے پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ جناب اسرار چشتی صاحب ارشاد فرمائیے، کیسا عمدہ پڑھا بچے نے؟ بہت ہی آواز ترنم سے بھرپور آواز ہے، اور آواز کے جو زیر و بم ہیں ان پہ پورا اختیار ہے، جہاں پہ والیوم کو کہاں پہ لانا ہے، یہ بڑی مہارت، یہ مہارت ہے، اور کہاں پہ جب آواز کھل کے ذرا اوپر سکیل کھول رہا ہے تو وہاں بھی والیوم کا کنٹرول ہے۔ اچھا، مینٹین رکھنا بھی تو بڑا اہم ہے۔ دیکھیں ایک ہی والیوم نہیں رہنا چاہیے، وہ مونوٹونس ہو جاتا ہے، اس سے کوئی خوبصورتی
کہیں پہ آواز کو ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں پہ اگر سر نیچے آیا ہے تو والیوم بھی تھوڑا سا نیچے آنا چاہیے، بالکل اس سے اس میں کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو یہ بہت اچھا آپ نے بلال، بہت اچھا. ڈاکٹر جامی صاحب، ان اشعار میں کیسے کیسے عمدہ مضامین بیان ہوئے ہیں، اور یہ جو شاعری ہے دراصل یہ بھی عشق رسول سکھاتی ہے، آداب رسالت سکھاتی ہے. لامر بہت خوبصورت آپ نے کہا. ہماری شاعری کا موضوع یا تو سراپا حسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، یا آپ کے فضائل ہوتے ہیں، یا آپ کے کمالات. تو بہت خوبصورت اشعار تھے. جس پہلے نقطے کی طرف توجہ دلائی گئی جی وہ یہ تھا کہ دو عالم کی جو بادشاہی ہے نا، ظاہری طور پر اور باطنی طور پر یہ آپ کو دی گئی ہے. سبحان اللہ. اور دوسرا یہ بتایا گیا کہ اگر آپ کو وسیلے کے طور پر لے لیا جائے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اور آپ کے وسیلے میں کوئی حجاب نہیں آتا. یہ اس کا اتنا بڑا گہرا رنگ ہے. اور تیسرا اس میں یہ تھا کہ آپ جب سے تشریف لائے ہیں، طلب حق ہمیشہ حیات بخش رہتی ہے. طلب حق کو کبھی مرجھاوا نہیں آیا. کیا بات! چونکہ اس طلب حق کی دوا موجود ہے. بے شک. لیکن اگر کوئی بندہ مدینہ منورہ کی حدود میں چلا جائے، وہاں تو طلب حق کا اور فیض رسانی کا وہ سما ہے کہ وہ حدود اور فضائیں بھی زبان حال سے بیان کرتی ہیں کہ یار کیا کچھ ہے جو اس در سے نہیں ملتا. سبحان اللہ. اس کے بعد آخری اشعار میں یہ بتایا گیا کہ جتنی بھی خیرات و برکات تقسیم ہو رہی ہے اس کا مرکز اعلیٰ آپ ہیں. یہی سب سے بڑا دروازہ ہے جہاں کائنات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے فیض ملتا ہے. سبحان اللہ. دوسرا آپ نے فرمایا کہ یہ جو خلق کی شکل میں جو عالمین کا سارا نظام سجایا گیا اس کی علت اولا آپ ہیں. سبحان اللہ. آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا گیا. اس کے بعد یہاں تک بھی کہا گیا کہ آپ کے جلوے اور ظہور کی اتنی وسعت ہے کہ کوئی ذرہ کائنات اس جلوے کی دلالت سے خالی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت شکریہ.